ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین تمام علماء تمام شہداء اپنے تمام محرومین کو میرے محرومین کو علماء اکرام مہاراج اکرام استاد سید سبت جعفر کی روح کو پڑھ کر بخش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویزع المستکبرین وَيُهْلَكُ مَلُوكًا وَيَسْتَخْلَفُ آخَرِينَ والصلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صلوات بھیج دیں محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی عزیزان محترم، ماہ رمضان کا ایام جو ہے وہ تقریباً اپنے نصف یعنی ہاف کی طرف پہنچ رہا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس طرح آتے رہے اور تحمل سے درس سنتے رہے۔ بہرحال کیونکہ آج آخری درس ہے ہمارا، انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو آپ کے درمیان میں آئیں گے اور پھر دوبارہ جو بھی مناسبت ہوگی گفتگو کریں گے۔ ماہ رمضان میں ہم نے کوشش کی کہ بہرحال معنوی اور اسپریچول پہلوؤں کی طرف ہم غور و فکر کرتے اور اس ماہ رمضان کو ایک معنوی ماہ رمضان گزارتے اور گزاریں، اور انشاءاللہ کہ ایسا ہوا ہوگا۔ اور جو باقی دن رہ گئے ہیں انشاءاللہ باقی علماء آپ کے درمیان میں ہوں گے، آئیں گے، آپ بہترین ان سے استفادہ کیجیے گا، ان سے فائدہ اٹھائیے گا اور جو ہے وہ پریکٹیکلی اپنی زندگی میں ان چیزوں کو کوشش کریں تھوڑا تھوڑا۔ ظاہر ہے ایک ساتھ انسان بہت سی چیزیں نہیں کر سکتا، مشکل ہے نفس کے لیے، لیکن تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ سلولی ہم کوشش کریں کہ ہم اپنی لائف میں چینج لے کر آئیں۔ ہماری گفتگو اسپریچول بوسٹ کی طرف تھی کہ ہم کس طرح اسپریچولی اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں۔ تو کل میں نے آپ کی خدمت میں حدیث عنان بصری بیان کی، اس کا شروع کا میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ شخص جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد امام کی خدمت میں جاتا ہے۔ داستان گفتگو میں نے آپ کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بیان کیا کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے۔ اسے بندگی کے لیے امام 3 پوائنٹس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اس کے بعد امام سے وہ کہتا ہے کہ مجھے نصیحت کریں، تو امام اسے 9 چیزوں کی
نصیحت کرتے ہیں اس کو، اور اسے کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ عمل کرے۔ خلاصہ یہی ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں حدیث پڑھنا ہی بڑا سخت ہو جاتا ہے، ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو روزہ باطل ہو جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ میں ایز اٹ از جو حدیث ہے وہ اسی سے آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ خلاصہ یہ ہے کہ امام اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور اسی طرح اشارہ کرتے ہیں کہ اس پر عمل کرو تاکہ کامیابی کی طرف چلے جاؤ۔ پہلی 3 چیزوں کا تعلق نفس سے ہے، سول سے، روح سے انسان کی، اور اس کو اگر ہم چاہتے ہیں اپنے نفس کو تزکیہ کریں، پاک کریں، یعنی تزکیہ کا جو ہے وہ فرینچ ہوگا میرے خیال میں رینفینٹ کیا ہوگا فرینچ؟ تزکیہ، پیوریفیکیشن، نفس کی، سول کی پیوریفیکیشن جو ہے وہ، یا ہم کنٹرول کرنا ہے اگر نفسانی خواہشات پر، تو امام نے جو ہے وہ 3 چیزوں کی طرف امام نے اشارہ کیا۔ 3 چیزوں کا جو تعلق نفس سے ہے، یہ بڑا عجیب سا، انسان سوچے گا پتہ نہیں نفس کے لیے امام پتہ نہیں کیا دیں گے، کوئی تسبیحاں دیں گے پڑھنے کے لیے، یا بولیں گے پہاڑوں پہ چلے جاؤ۔ نہیں، امام نے بڑی جو ہماری پریکٹیکل زندگی میں ڈیلی روٹین میں جو چیزیں ہیں اس کی طرف امام نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، اور ان 3 چیزوں کا تعلق جو نفس کو صاف کر سکتے ہیں، پیوریفائی کر سکتے ہیں، ان کا تعلق کھانے سے ہے۔ یعنی بہت ایزی ہے، یعنی آپ کو کہیں جانا نہیں ہے، آپ کے اپنے دسترخوان پہ تزکیہ نفس ہے۔ تو امام فرماتے ہیں 3 چیزیں کہ نفس کے لیے جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جب تک تمہیں بھوک نہ لگے مت کھاؤ۔ خوب، اب یہ بڑی سادی سی بات ہے، مگر جو شخص اس پہ عمل نہیں کرتا اس کے دل میں حماقت اور نادانی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی انسان کو جب بھوک لگے، جب اس کو فیل ہو کہ ہاں اس کو بھوک لگ رہی ہے، تو وہ کھانا کھائے، ورنہ نہ کھائے۔ وہ انسان ویسے کھاتا چلتے پھرتے، یہ بھی کوئی انوائٹ کر لے یا کہیں آدمی جا رہا ہے، خوب یہی کنٹرول ہے۔ جس نے اپنے لقمے پہ کنٹرول کر لیا اس نے سب کچھ کنٹرول کر لیا۔ خوب، دوسرے امام فرماتے ہیں اسی کے ساتھ کہ اور جب تک بھوکے ہو کھاتے رہو۔ یعنی جب آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ دسترخوان پہ بیٹھے، آپ نے کھانا شروع کیا، تو آپ اٹھ نہیں جائیں۔ بھوک لگ رہی ہے، بعض اوقات انسان کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے، 1-2 چمچ، نہیں میں ابھی جا رہا ہوں یا میں جا رہا ہوں، نہیں، امام اس کو باقاعدہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ نہیں، اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں کافی حدیثیں ہیں مولا کائنات کی، 40 حدیثیں ہیں کہ بہرحال میں تھوڑی سی آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ امام جو ہے مولا کائنات امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی کھانا تمہیں نقصان نہ پہنچائے، تمہیں ضرر نہ پہنچائے، تو جب تم بھوکے ہو، جب تمہارا معدہ خالی ہو تب کھاؤ، اور جب کھانا شروع کرو تو اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھو، اور جب کھانا شروع کرو تو اس کو اچھی طرح چباؤ، یعنی اس کو اچھی طرح چیو کرو۔ یعنی کھانے کو جو ہے وہ ویسے بھی ہے، ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کھانا آپ کو ہے تو کتنے دفعہ آپ کو ایک کھانے کو چبانا چاہیے تاکہ کھانا صحیح طرح آپ کے معدے کے اندر سلامتی سے اندر جائے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ جب تک تمہاری بھوک ختم نہ ہو کھانے سے، دسترخوان سے مت اٹھو۔ اب یہ جو ہے وہ امام علی نے حضرت کمیل کو جو بہت ساری نصیحتیں کی، اس کے اندر ہے کہ اے کمیل، اپنے شکم کو یعنی اپنے پیٹ کو جو ہے وہ خوراک سے پر مت کرو، بلکہ اس میں پانی کی بھی جگہ رکھو۔ یہ آگے بھی امام کی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں، اور تاکہ تم تندرست اور سالم رہ سکو۔ خود بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ حدیث، بہت ساری کھانے پینے کی جگہوں کے بارے میں، کیا کیا چیزیں کھائی جائیں اس کے بارے میں بھی امام فرماتے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ جب آپ کو بھوک لگے تب آپ کھائیں،
اور جب تک بھوک ہے چھوڑے۔ دوسری چیز جو امام فرماتے ہیں اسی حدیث کے اندر کہ ایک تو جو بھی کچھ کھاؤ حلال کھاؤ، حرام نہیں کھاؤ۔ اب یہ دیکھیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ انسان جو چیز کھاتا ہے وہ اس کی باڈی میں مکس ہوتی ہے، بلڈ میں مکس ہوتی ہے، پھر انسان ریئیکٹ کرتا ہے۔ کتنے علماء کے بارے میں، زندگیوں کے بارے میں ہے کہ ان کے ایک عالم نے اپنے بچے کی بہت تربیت کی، لیکن کہیں کچھ مشکل آئی تو انہوں نے اپنی وائف سے پوچھا کہ کیا ہم نے اس کی تربیت میں کوتاہی کی تھی، کیا ہم نے اس کو صحیح چیز نہیں کھلائی، کوئی چیز آپ یاد کریں کہ کوئی ایسی چیز ہم نے اس کو کھلائی ہو جو حلال نہ ہو۔ تو وہ کہتی ہے میں ایک جگہ کہیں فروٹس لینے گئی تھی تو وہاں پر صرف انار کو سوئی ڈال کر چکھا تھا بغیر اجازت کے، یعنی وہ ایک ڈراپ انار کا حرام ہو گیا۔ تو ہم خدا نہ خواستہ اپنی اولاد کو حرام تو نہیں دے رہے، اللہ نہ کرے کہ ایسا دے رہے ہوں۔ بعض اوقات کسی کا حق کھا کے، کسی کے پیسے روک کے، کسی کو نقصان دے کر، بعض اوقات ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اپنے گھر بنا رہے ہیں، چیزیں بنا رہے ہیں، لیکن یہی چیز کل ہماری اولاد کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ہم اس چیز کی طرف دھیان دیں، ہم جہاں کھا رہے ہیں، جہاں بیٹھ رہے ہیں، کیا وہاں کھانا حلال ہے؟ کیا کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہیں، کہیں شراب یا کہیں ایسی چیزیں تو نہیں ہیں کہ جو ہمارے کھانوں پر، چیزوں پر اثر کرتی ہیں؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے عزیزان محترم۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ظاہری اثرات ہو سکتا ہے آپ کو ریفلیکشن نظر نہیں آئیں گے، بٹ جو اس کا ایفیکٹ آپ کے سول کے اوپر پڑے گا، انسان آج دل نہیں چاہتا انسان کا عبادت کرنے کو، انسان آج جو ہے وہ اس کو دل نہیں چاہتا مثلا قرآن کی تلاوت کرنے کو، یہ اچھی بات۔ تو آپ غور کریں کہ ہم کھا کیا رہے ہیں، اور انسان اگر زیادہ کھا لے، اور رات کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر انسان زیادہ کھائے تو صبح عبادت میں اس سے اٹھا نہیں جاتا، تو بہتر ہے انسان رات کو، روایات بھی یہ کہتی ہیں کہ انسان کو کم کھانا چاہیے، اور کھانے سے پہلے روایات ہیں واش روم جانا، ٹوائلٹ جانا، کھانا اتنی دیر پہلے کھانا رات کو کہ کھانا آپ کا ہضم ہو، ورنہ روایات کی روشنی میں انسان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، تو بعض اوقات انسان سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیوں آ رہے ہیں، وہ اصل میں انسان کے اپنے شکم کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں پہلی چیز میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ جب تک بھوک لگے نہ لگے نہیں کھاؤ، اور جب تک بھوک ہو کھانا کھاؤ۔ دوسری چیز کہ حلال کھاؤ، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا جو پیٹ ہے، انسان کا جو شکم ہے، ایک ایسا برتن ہے جسے اس نے جو ہے وہ بدترین یعنی چیزوں سے، بری چیزوں سے جو ہے وہ پر کر دیا ہے۔ تیسری چیز اسی حدیث کے اندر بھی ہے کہ انسان کو اللہ کا نام لے کر کھانا چاہیے، اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرو کھانا کھاتے ہو، ایک کھانے سے، ایک پانی اور ایک ہوا۔ ہم تو یہاں تک کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب تو جگہ بھی نہیں رہی، آپ نے بتایا نہیں، آپ نے میٹھا بھی بنایا تھا، ڈیزرٹ بھی تھا، ہم کچھ جگہ ہی رکھ لیتے، تو ہم تو یہاں تک کھا لیتے ہیں۔ تو یہ صحیح نہیں ہے عزیزان محترم، انسان کو اپنا دیکھیں، اپنا معدہ انسان کا۔ ابھی دیکھیں سائنس جو ہے آج کل، میڈیکل سائنس اور سب جو آج کل ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے، زیادہ بیماریاں انسان کی کھانے کی وجہ سے، یہی وجہ ہے کئی بیماریاں ہوتی ہیں انسان کے کھانے ختم ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر نے یہ بھی منع کر دیا، یہ بھی منع کر دیا، یہ منع، اور زیادہ انسان کو بیماریاں آج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بہت ساری چیزیں نہیں کھاتا تھا، سادی غذائیں ہوتی تھیں پہلے، ابھی اتنی چیزیں پتہ نہیں کیا کیا بنا کے انسان کھاتا ہے، تو یقیناً انسان نیچرل کریٹ کیا گیا ہے، اور ہر بیماری کا علاج جس خطے میں وہ رہتا ہے وہاں اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ یہ بہت ساری جڑی بوٹیاں، پودے، پھل جو آپ کے ایریے میں ہیں، یہ آپ کی باڈی کے حساب سے ہیں، اور اسی میں آپ کی شفا اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو انسان نیچرل کی طرف جائے، نیچرل چیزیں، گرین چیزیں، فروٹ چیزیں، بہتر ہے انسان بوائلڈ کی طرف جائے، بہت زیادہ جو ہے وہ انسان چیزوں کو اتنا نہ پکائے کہ اس کی جو اصل چیز ہے وہ کھو جائے۔ بہرحال میں ایکسپرٹ نہیں ہوں کوکنگ کے اندر، لیکن یہ تو خواتین بہتر جانتی ہیں، لیکن بہرحال انسان کو جو ہے وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز اس کو نقصان دیتی ہے، کون سی چیز اس سے فائدہ دیتی ہے۔ تو بہتر ہے انسان اپنے پیٹ کو، روایت بھی ہے کہ ہم نے اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کو جو ہے وہ مردہ جانوروں سے پر کر دیا ہے۔ خوب انسان کو بہت زیادہ
اب پھر لوگ ناراض ہو جائیں گے، میں بولوں گا کہ میٹ لور نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال ہر چیز کے ایک لمٹ ہے، ہر چیز کی زیادہ ایکسس جو ہے ہر چیز کا جو ہے وہ انسان کو نقصان دیتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک حدیث ہے آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہم صلی علی محمد، کیا خوبصورت حدیث ہے کھانے کے اوپر، کہ امام فرماتے ہیں کہ جو پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں ان کے جو کھانے ہیں وہ 4 ٹائپس کے لوگ ہیں جو کھانا پسندیدہ لوگ جو کھاتے، مثلاً کچھ لوگ کھانا کھاتے ہیں صرف جتنی ان کو زندگی میں ضرورت ہے بس، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے چوزن لوگ تھے، اولیاء، انبیاء، ائمہ، یہ اتنا کھاتے تھے جتنا ان کی ضرورت ہوتی تھی بس، یعنی جتنی زندگی کو نیڈ ہے دے ٹیک دیٹ فوڈ، بس اتنا ہی کھائیں گے۔ دوسرا کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ جو اپنی ایک تو زندگی حاصل کریں اور خدا کی عبادت کریں، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں حقیقی، یعنی یہ کھانا جو کھا رہے ہیں اس لیے کہ یہ خداوند متعال کی عبادت کے لیے کھانا، کہ بھائی اتنا کھائیں کہ یہ عبادت کی طرف جا سکیں۔ تیسرا کیا ہے کہ وہ لوگ جو کھانا کھاتے ہیں کامیابی کے لیے اور خدا کو ڈھونڈنے کے لیے، خدا کی پہچان کے لیے، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے اوپر توکل رکھتے ہیں، خدا پر ڈیپینڈنٹ ہیں، یہ خدا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ چوتھی اور آخری کہ جو لوگ طاقت انرجی کے لیے کھانا کھاتے ہیں تاکہ اپنے جو انجام ہے، اپنے کام جو ہیں ان کو کر سکیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مومنین ہیں۔ مومنین کھانا کھاتے ہیں تاکہ ان اوامر کو، ان کاموں کو انجام دے سکیں۔ عزیزان محترم، ظاہر ہے نام انبیاء میں سے ہیں، نام اولیاء میں سے ہیں، بہرحال ہم اللہ کرے کہ مومنین میں سے ہوں، کہ ہم اگر یہ کھائیں تو اب آپ خود دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ ہم کھانا کس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یعنی ہمیں یہ لگتا ہے کہ آیت اللہ بہجت بننے کے لیے ہمیں پہاڑوں پہ جانا پڑے گا۔ ابھی 2 دن پہلے آیت اللہ عظمہ بہجت کی برسی بھی تھی، آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یعنی ہم نے خود ان اولیاء خدا کو دیکھا، جتنا ہم جن کے قریب رہے ہم نے دیکھا وہ سادی غذا کھاتے ہیں اور نارمل کھاتے ہیں، اور وہی ہے روایات ہیں کہ کھانے سے پہلے نمک بھی انسان کو چکھنا چاہیے، 70 بیماریوں سے جو ہے وہ نجات دیتا ہے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ واش کرنا، میڈیکل بھی پروف ہے، آپ باہر نکل رہے ہیں سب سے گندا انسان کا موبائل ہے، جو پتہ نہیں کہاں جوتے پہنے، ہاتھ پہنے، یہاں پہنے، ٹچ، کتنے جراثیم ہیں اس کے اوپر، اور انہی جراثیموں کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ تو کم از کم ہاتھ دھو کر یا تو اس کو بھی دھو دیا کریں، اگر واٹر پروف نہیں ہے تو نہیں تو کپڑے صاف کر لیا کریں، کم از کم اس کو بھی صاف کریں، کیونکہ سب سے زیادہ یہ آپ کے قریب ہے، یہاں سے بھی ہے، یہاں سے بھی ہے، ہر جگہ سے ہے، اور اسی کے ساتھ ہم کھانے پہ چلے جاتے ہیں۔ تو میں بھی پوری کوشش کرتا ہوں کہ جب میں کھانا کھانے جاؤں ہاتھ ضرور دھوؤں۔ ایک تو مستحب ہے کہ جب تک آپ کے ہاتھ گیلے ہوتے ہیں کھانے میں برکت رہتی ہے۔ کھانا ہاتھ دھوتے وقت کھانے سے پہلے اس کو پونچھیں نہیں، اس کو ایسے صاف کریں، ہاں کھانے کے بعد جب ہاتھ دھوئیں اس کو ضرور صاف کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کوشش میں بھی کرتا ہوں کہ اس کو ٹچ نہ کروں، بہت مجبوری ہو جائے، کھانا کھائیں آرام سے۔ یہی جراثیم، اور سائنس بھی یہی کہتی ہے، آج وہ اینیمیشن بچوں کے بناتی ہے کہ دیکھو تمہارے جوان میں جرمز ہیں، جراثیم ہیں، اس سے صاف کرو، اس سے صاف کرو، وہ کل ہو جائیں گے، وہ سارے جراثیم ہیں شیطان کا، یہی پھر پیٹ میں جاتے ہیں، بچہ مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے۔ ہائیجین از ویری امپورٹنٹ ہے کہ اسلام صفائی کا دین ہے، نصف ایمان انسان کی زندگی میں صفائی ہے۔ تو اگر انسان ان ساری چیزوں کا خیال نہیں کرے گا تو خود بھی انسان مریض ہوگا اور انسان دور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک لقمہ انسان کو خدا سے دور کر سکتا ہے، ایک لقمہ۔ یہی اگر آپ کو کنٹرول کرنا ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں یہ ڈیٹیل جو ہے بہرحال بیان کر دی،
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کوشش دے کہ دیکھیں ماہ رمضان کی یہ خوبی ہے کہ انسان کھانے پہ کنٹرول کرتا ہے. ایک تو سارا دن نہیں کھاتا تو ایک پریکٹس ہو جاتی ہے, سامنے کھانا دیکھ بھی رہا ہے, ہو سکتا ہے آپ باہر جاتے ہیں کئی لوگ کھانا کھا رہے ہیں بٹ آپ کو اپیل نہیں کرتا کیونکہ آپ نے آٹومیٹکلی جو ہے وہ روزہ آن کیا ہوا ہے, تو آپ کو اٹیک بھی نہیں کرتا. آپ کو لوگ تصویریں بھیجتے رہے, ہم کہتے ہیں بھائی روزہ ہے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. دوسرا, آپ جب دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں افطاری کرتے ہیں تو سب مل کے کرتے ہیں, سب ایک جیسی کرتے ہیں, آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے اور جتنا انسان کھا سکتا ہے, ویسے بھی زیادہ کھائے گا تو چلا بھی نہیں جاتا فوراً افطاری کے بعد. تو یہاں خود بخود آٹومیٹکلی یہ ہمیں توفیق ہے ماہ رمضان میں ان ساری حدیثوں پہ عمل کرنے کی. تو اگر ہم عمل کریں عزیزان محترم تو ہم پورا سال بھی اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں, اور اس سب کا تعلق پیوریفیکیشن آف نفس ہے. یہ آپ خود دیکھیں کہ انسان جو اپنے پیٹ پہ کنٹرول کر لے گا خود بخود. ہمارے استاد تھے, مرشد تھے, وہ کہتے تھے کہ اگر تم دنیا کی ہر چیز کو اپنے شکم میں اپنے پیٹ میں ڈال لو گے تو کبھی بھی آسمانوں کے جو راز ہیں تمہارے اوپر نہیں کھل سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. دوسری تین چیزیں آپ کی خدمت بتا دی نفس کے کنٹرول کے لیے. دوسری تین چیزیں جس کا تعلق ہے وہ حلم اور بردباری یعنی پیشنس, صبر سے ہے. یعنی انسان کی شخصیت ایسی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ آنے والے جو ایکشنز ہیں اس کی پرسنالٹی کو ہلا نہ سکے. دیکھیں کتنی خوبصورتی سے امام جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ایک جملہ, ایک ورڈ برا کہے, بیڈ ورڈز کہے, تو تم اس کے اگینسٹ میں 10 برے جملے مت کہو, بلکہ اس سے یہ کہو کہ اگر تم مجھے 10 بھی کہو گے تو میں تمہیں 10 کے بجائے ایک بھی برا نہیں کہوں گا. یعنی وہ عام زندگی میں کیا ہے کہ کوئی کسی کو برا بھلا کہہ دے تو وہ ایک کے بجائے وہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں تم یہ تم وہ, یعنی وہ ایک بولتا ہے انسان ادھر شروع ہو جاتا ہے. تو امام فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تمہیں ایک بولے تو اس کے ریفلیکشن میں 10 نہیں, بلکہ اگر وہ تمہیں 10 بھی بولے تو ایک بھی نہیں رپلائی کرو. وہ دیکھیں انسان کی قدرت, پاور کس سے پتہ چلتی ہے کہ انسان کے پاس طاقت ہو, پاور ہو, رپلائی کر سکتا ہے مگر معاف کر دے. یہ چیز بلڈ کرنی, اور یہ اتنا آسان نہیں ہے, یہ بہت مشکل ہے. ابھی بعض اوقات گاڑی سامنے سے یوں کر کے گزر جاتی ہے, آدمی کہتا ہے اس کو دیکھو کیا ہوا, کوئی نہیں, گزر گیا. یا مثلا گھر جاتے ہیں آپ, بچے کے ہاتھ سے کوئی چیز ٹوٹ گئی, گر گئی, یا بچے نے خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز کہہ دی جو آپ کو بری لگ رہی ہو یا کچھ ہو, تو آپ ایک دم والد بن جاتے ہیں اور ایک دم جو ہے, یا وائف نے کوئی بات کہہ دی تو انسان کو مرد جاگ جاتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک دم نہیں میں یہ کروں گا, میں وہ کیسے. خوب صبر کریں, تحمل کریں. انسان بردبار, اور وہی دیکھیں پرسنالٹیز طاقتور ہوتی ہیں جو خاموش رہتی ہیں. خاموش مراد یہ نہیں کہ انسان حق پہ بھی نہ بولے, نہ, یعنی جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس کو پیشنس سے گزر جاتے ہیں اور خود بخود انسان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ ہر بات میں, ہر چیز میں اگر آپ رپلائی کرنا شروع کر دیں گے آپ کی شخصیت ختم ہو جائے گی, آپ کی شخصیت میں صبر نہیں رہے گا. اور یہ ہم دیکھنے میں ملتا ہے کیونکہ بہرحال لوگ ہم سے مشورہ لیتے ہیں کہ ہر بات میں غصہ آ جاتا ہے, ہر چیز میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیشنس نہیں ہے. آپ تھوڑی دیر صبر کریں, رک جائیں, ٹائم دیکھیں. کوئی بھی ایکشن جو ری ایکشن باڈی کے اوپر ہوتا ہے وہ 12 منٹس سے 14 منٹس تک ہے. یا آپ اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں. یعنی انسان کو غصہ آتا ہے, اگر انسان 12 سے 14 منٹ 12 سے 14 منٹس تک اگر انسان خاموش ہو جائے, جگہ بدل لے, جگہ چینج کر لے, یہ جو اندر انسان کے چیزیں اتنی زیادہ مسلز اور سٹریس اور یہ جو ہوتا ہے یہ نرو, یہ کول ڈاؤن ہو جائے گی. اس سے زیادہ نہیں ہے, چاہے وہ خوشی ہو چاہے وہ غم, یہ سب چیزوں کا تعلق ہے. خوب انسان اپنی جگہ بدل لے, انسان وضو کر لے, انسان 2 رکعت نماز پڑھ لے. کیونکہ دیکھیں زبان سے جو تیر نکلے گا نا وہ واپس نہیں آئے گا. وہ مشہور واقعہ
کہ ایک شخص ایک جوان تھا جو زبان سے لوگوں کو بہت نقصان دیا کرتا تھا، بہت زیادہ. تو اس کے والد نے بولا اب جب بھی تمہیں ایسا ہو تو تم فلانے درخت پہ چلے جانا اور وہاں جا کر ایک کیل جو ہے وہ ایک نیل جو ہے وہ اس درخت میں لگا دینا. اور وہ جب بھی اس کو غصہ آتا تھا اس ایک ایک نیل جو ہے وہ درخت میں لگاتا گیا. ہلکے 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 اس کا یہ غصہ، اس کا یہ ہائپر کام ڈاؤن ہو گیا. تو اس نے اپنے والد کو بولا کہ اب میں بہتر ہو گیا ہوں، مجھے غصہ نہیں آتا. تو اس نے بولا چلو درخت کی طرف. جب وہ درخت کے پاس، ٹری کے پاس گئے تو جہاں وہ نیلز تھے تو کہا یہ سب نکالو. تو سب باہر نکالے تو پورے ٹری میں ہول تھے. کہا دیکھو منہ سے جو جملے نکلتے ہیں نا وہ آپ بعد میں معافی بھی مانگ لیں مگر دلوں میں سوراخ کر دیتے ہیں. تو انسان کوشش کرے کہ اگر انسان اس وقت صبر کر جائے تو کتنے جھگڑے نہ ہوں انسان کی زندگی میں، کتنے فساد نہ ہوں، کتنے ڈائیورس جو ہیں وہ فیملیوں میں چھوٹی سی بات پہ ہو جاتی ہیں، کوئی بات ہی نہیں ہوتی. بعد میں اگر آپ بیٹھیں ایگزامن کریں تو کوئی بات ہی نہیں تھی. کبھی کھانے پہ، کبھی اس پر، کبھی وہ میری ممی کے یہاں جانا ہے، کبھی اس نے اپنی بہن کے یہاں جانا ہے، کبھی اس پہ جانا ہے. وہ تھوڑا زندگی ایسی ہے عزیزان محترم، کبھی آپ پیشنس کریں کبھی وہ پیشنس کرے. مشہور واقعہ ہے مثنوی کا، پہلے میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، نہیں پتہ ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنا ہوا. مولانا رومی کی مثنوی ہے، انہوں نے اس کے اندر اس کو حکایت کو بیان کیا ہے کہ ایک گاؤں تھا، ولیج تھا، اس میں ایک شخص فارمر تھا. اس کے بہت سارے سوالات تھے اس کی زمین کے بارے میں، اسپریچول، نماز اور عبادت کے بارے میں. تو اس نے سنا ہوا تھا کہ برابر والے ولیج میں، گاؤں میں، جیسے یہاں آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کے برابر کسی گاؤں کے اندر، تو وہاں پر ایک شیخ رہتا ہے کہ جو بہت اسٹرانگ ہے، اس کے پاس ساری چیزوں کے جواب ہیں. تو اس نے انتظار کیا کہ اس کی جو فصل ہے، جو گندم کرتا تھا، یہ ہٹے ہو جائے. یہ جاتا ہے اس ولیج اور جا کر پوچھتا ہے کہ یہ شیخ کہاں رہتا ہے. تو شیخ کے گھر پہنچ جاتا ہے، دروازہ نوک کرتا ہے تو اندر سے خاتون لیڈی باہر آتی ہیں. لیڈی عورت سے پوچھتا ہے کہ شیخ کدھر ہے؟ تو کہتی ہے کون شیخ، کہاں کا شیخ؟ یہ عجیب سا ہو جاتا ہے، کہتے کوئی شیخ ویک نہیں ہے یہاں پہ، کسی کام کا نہیں ہے، وہ یہ ہو کر گیا. بڑا عجیب سا ہوتا ہے، کہتے میں تو بڑا وہ سمجھ کے آیا تھا. خیر وہ جاتا ہے، ایک روٹی بریڈ کی شاپ ہوتی ہے، اس سے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں شیخ جو ہے وہ اوپر گیا ہوا ہے، جنگل، فارسٹ، وہ لکڑیاں وڈ لے کر آتا ہے، وہ مجھے بیچتا ہے، میرا یہ تندور چلتا ہے اور اس کا زندگی جو ہے وہ چلتی ہے. تو کہتا ہے کہ کہاں ملے گا؟ کہا جنگلوں میں، فارسٹ میں جاؤ. جب وہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی نازک سا شخص جو ہے وہ آ رہا ہے اور اس کے برابر میں ایک شیر، ایک لائن آ رہا ہے اور اس لائن کے اوپر لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں. اب یہ گھبراتا ہے، کہتا ہے یہ شیر اور یہ. اب وہ دیکھتا ہے، بولتا ہے آپ، میں شیخ صاحب کو ڈھونڈ رہا ہوں. کہہ رہا ہاں میں ہی ہوں. کہہ رہا ہے مجھے آپ سے کچھ سوالات ہیں. کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ. اب یہ بیٹھتے ہیں تو شیر بھی بیٹھ جاتا ہے. تو اس کو ڈر لگتا ہے کہ بھئی یہ شیر ہے. کہتا ہے کچھ نہیں کہے گا یہ شیر، پریشان نہیں ہو. اب یہ اپنے سوالات پوچھتا ہے، اپنی زمین کے بارے میں، اپنے چیزوں کے بارے میں، اپنی عبادت، اپنا سول، ہر چیز پوچھتا ہے. پھر کہتا ہے کہ جتنا میں آپ کے بارے میں سوچا تھا میں نے اس سے زیادہ بہتر آپ کو پایا، مگر میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جب میں آپ کے گھر گیا تو وہ جو گھر میں آپ کے کام کرتی ہے عورت، وہ آپ کو اتنا برا بھلا کہہ رہی تھی. تو اس نے بولا بھائی تھوڑا آپ آرام سے بات کریں، وہ میرے گھر میں کام کرنے والی نہیں ہے، وہ میری وائف ہے. میں اس کو برداشت کرتا ہوں تو جنگل کا شیر میرے آگے گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ سب کے لیے، آپ لوگ خوش نہ ہو، یہ خواتین کے لیے بھی ہے کہ وہ آپ کو بھی برداشت کر رہی ہیں. وہ یہ دونوں کے لیے ہے، یہ وائس ورثہ ہے. ہم مرد خوش ہو جاتا ہے کہ میں عورت کو برداشت کروں، نہیں، وہ بھی تو کس شخص کو برداشت کر رہی ہوتی ہے کہ عورت آ کر اپنے گھر میں، اس کی کتنی اچھی تربیت ہوئی ہوتی ہے، وہ آ کے دیکھتی ہے پتہ نہیں میں نے تو نہیں سوچا تھا ایسا نکلے گا. یہ عزیزان محترم یہی ہے. اسی لیے حدیث ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں. یہ روزے کی حالت ہے کہ بیٹا گرے تو اسے سختیوں میں پلنے دو، لیکن اگر بیٹی گرے تو فوراً اٹھا لو. کیوں؟ کیونکہ اس کا یہ نہیں پتہ کل نصیب اس کا کیسا ہوگا.
تو اس لیے ضروری ہے کہ بہرحال یہ ہم سب کے لیے کہ ہم تحمل اور برداشت کریں۔ دوسری چیز جو امام نے حلم اور بردباری کے لیے بیان کی کہ پہلی چیز تو یہ کہ اگر وہ تمہیں 10 برا کہے تو تم اس کے بدلے میں 10 مت کہو، اور اگر اسے کہو کہ 10 بھی کہے تو تم اس کے بدلے میں کہو، اور کسی کو غلط لفظوں سے استعمال نہ کرو۔ یعنی بعض اوقات ہم کریکٹر ایسیسنیشن کر دیتے ہیں، یعنی اتنے غلط لفظ یوز کرتے ہیں، بعض اوقات اس کے اندر وہ شاید نہ بھی ہو، بس اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، میں اس کے بارے میں شروع ہو جاتا ہوں۔ تو یہ کریکٹر ایسیسنیشن جو ہے، یہ جو کسی کو برا بولنا ہے، یہ مت کہو، جو سچ ہے بس وہی کہو۔ اور اگر امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے بارے میں برا بھلا بولے، یہ حدیث کا حصہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے بارے میں برا بیڈ ورڈز چیزیں یوز کرے تو تم کہو کہ اگر یہ چیزیں میرے اندر ہیں تو خدا مجھے معاف کرے، اور اگر نہیں ہے تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ کتنا بہترین ہے! جب یہاں کوئی شروع ہوتا ہے تو ہم کتنا بیسٹ ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں بولا گیا تو بولیں اگر خدا نہ خواستہ یہ برائی میرے اندر پائی جاتی ہے تو خدا مجھے معاف کرے، خدا میری ہدایت دے، اور اگر نہیں ہے تو میں تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں ہدایت کرے۔ کتنا بیسٹ فارمولہ ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی لائف میں پریکٹیکل کریں تو سوسائٹی کتنی اچھی ہو جائے گی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہیں غلط لفظ و برا بھی بولے تو بھی جو ہے بہرحال اس کے بارے میں جو ہے وہ مراعات کرو، یعنی غلط لفظیں بھی کوئی تم بولے تو اس کے بارے میں تم خیر خواہ رہو، یعنی اس کے بارے میں تم اچھا سوچو۔ اٹس ویری ہارڈ، یعنی یہ آسان نہیں ہے کہ مثلا آپ کو پتہ چلے جی آپ کا فلانا دوست یا آپ کا فلانا رشتہ دار عموماً ہوتا ہے کہ جی آپ کے بارے میں برائی باتیں کر رہا تھا یا آپ کے بارے میں غلط سوچتا ہے، تو آپ بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں۔ جب یہ بات اس کے کان میں پہنچے گی تو وہ خود بخود اچھا ہوگا کہ نہیں ہو جائے گا؟ یا اگر وہ غلط سوچ رہا، دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب ہمیں کیا کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ کہتا ہے، اور یہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے معذرت کے ساتھ، کہ کسی نے کچھ کہا، سنا، اس نے یہ کہہ دیا تو بس اب اس کے بارے میں شروع ہو جائے گی، اچھا وہ تو خود ایسی ہیں، وہ تو فلانا ہے، وہ دھماکہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی آ کر یہ کہتا بھی ہے کہ اس نے کہا ہے، آپ بولو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر میں تو ان کے بارے میں اچھا سوچتی ہوں۔ جب 2 3 4 دفعہ آپ یہ ریفلیکشن کریں گی تو کبھی بھی آپ تک یہ بات نہیں پہنچے گی کوئی آپ کے بارے میں برا سوچتا ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں کو ہوا دیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں، اور یہ سب کا تعلق ہمارے نفس سے ہے، کیونکہ ہمارے اندر کیا ہے، جو ہمارے اندر ہے وہی ہم باہر نکالتے ہیں۔ تو یہ سٹیپس اسی لیے ہیں کہ ہم اپنی تربیت کر سکیں۔ عزیزان محترم، کمال برداشت اور حلم بردگاری، میں واقعہ پڑھا تھا ملا احمد ناراکی کہ جنہوں نے کتاب جامع معراج السعادہ کتاب لکھی، جو اخلاق کے بارے میں ہے۔ آئی ڈونٹ نو فرینچ میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اردو میں ہو چکی ہے۔ یعنی عام پبلک کے لیے اخلاق کیسا ہونا چاہیے، وہ یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب جو ہے وہ خلاصہ ہے، یعنی خلاصہ ہے کس کتاب کا؟ معراج السعادہ کا، معراج السعادات کا، جو ان کے والد نے لکھی تھی، ملا مہدی ناراکی نے۔ وہ عربک میں تھی، انہوں نے اس کو پرشین میں کیا۔ وہ کتاب بہت سٹرونگ کتاب تھی، اور ان کے والد نے بڑی محنت سے لکھی تھی، ظاہر ہے ان کا حوضے میں جانا۔ جب یہ کتاب لکھی گئی تو یہ کتاب نجف کے حوضے پہنچی۔ جب نجف کے حوضے پہنچی تو بہت زیادہ لوگوں نے اس کو ویلکم کیا کہ بہت زبردست کتاب تھی۔ اب جب یہ زیارت پہ نجف پہنچے تو علماء کو پتہ چلا کہ یہ آئے ہوئے ہیں، اور بڑے باکرامت شخص تھے، بہت پہنچی ہوئی شخصیت تھی۔ یعنی اس طرح انہوں نے پڑھا تھا کہ ان کے پاس جب پڑھتے تھے تو پیسے اتنے نہیں ہوتے تھے کہ یہ جو شمع جلتی ہے، یہ جو لیمپ ہوتا ہے، اس کے آئل کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ کس طرح انہوں نے پڑھائی کی ہے۔ جب یہ کتاب خود پہنچے تو لوگوں نے ان کو ویلکم کیا، لوگوں نے ان کو بلایا، علماء ملنے آ رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، سب ملنے آ رہے تھے۔ لیکن
مہدی سید مہدی بحرالعلوم ملنے نہیں آئے. سید مہدی بحرالعلوم جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت پہنچی ہوئی شخصیت تھے کہ امام زمانہ کی خدمت سے خود علم ان تک پہنچا, ملنے نہیں آئے. تو انہوں نے کہا کہ میں خود جاتا ہوں. یہ خود گئے تو وہ درس دے رہے تھے تو انہوں نے سید مہدی نے ان کی طرف توجہ نہیں کی. جیسے ابھی آئے بیٹھ گئے, کونے میں بیٹھ گئے, درس ختم ہوا, ختم, چلے گئے. کچھ دن گزرے تو انہوں نے بولا کہ میں دوبارہ جاتا ہوں. تو ان کے ساتھ جو لوگ, زیادہ لوگ تو گرم ساتھ ہوتے ہیں نا, خود آدمی اتنا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے بھی گئے, انہوں نے لفٹ نہیں کرائی. کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, بہرحال وہ عالم دین ہے. پھر گئے, پھر ایسی عام سلام علیکم ہوا, پھر ختم. خیر پھر یہ زیارتوں پہ کربلا ادھر ادھر ہوتے ہوئے جب دوبارہ نجف آئے تو اب یہ واپس جا رہے تھے. کاشان میں ان کا حوضہ تھا ایران میں. تو جب واپس جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ چلو آخری دفعہ دوبارہ سید مہدی, ان کو بس کرتے ہیں مولانا, وہ لفٹ ہی نہیں کراتے اور آپ پھر جا رہے ہیں. تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں, میں پھر جاؤں گا. جب یہ جانے لگے اور سید مہدی بحرالعلوم درس دے رہے تھے, ان کو جب پتہ چلا کہ یہ ملا مہدی ناراکی آ رہے ہیں تو یہ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے گلی کے کونے تک چلے گئے اور ان کو ریسیو کیا اور لے کر آئے. تو انہوں نے خود کہا کہ میں, لوگوں نے بھی پوچھا کہ بھائی آپ پہلے تو 2 دفعہ تو آپ نے ان سے بات ہی نہیں کی اور اب آپ اتنا, تو کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ کے اندر ہے یا نہیں. عزیزان یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. یعنی واقعاً وہ شخصیت تھے ایسی کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا. ہم کتنا اخلاق دنیا میں زندگی میں سنتے رہتے ہیں, ہم کتنے اچھے بنے رہتے ہیں بہت ساری جگہوں پر. بعض اوقات بزرگ ہمارے اتنے اچھے ہوتے ہیں, ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو پھر گڑبڑ. یعنی یہ کیا چیز شو کرتی ہے کہ ہم اندر سے مضبوط نہیں ہیں, اندر سے مضبوط بنے ہیں. جانے آئمہ کی زندگی کے واقعات, لوگ آئمہ کو برا بھلا کہتے تھے مگر اماموں نے کبھی برا بھلا نہیں کہا. دعوت دی, قبول کیا کہ انشاءاللہ آج امام حسن کا جشن ہے تو اوپر مجلس میں یہ واقعات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں. یہ 3 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں پیشنس کی اور اس کی دی. 3 لاسٹ چیزیں جو ہیں وہ اس کا تعلق جو ہے وہ علم سے ہے, یعنی نالج سے ہے. پہلی چیز امام فرماتے ہیں کہ علماء سے پوچھو جو تمہیں نہیں آتا. یعنی جو انسان کو نہیں آتا وہ علماء سے پوچھو. ٹھیک ہے, آج کل کے دور میں دیکھیں بڑا ایزی ہو گیا ہے. آپ کے پاس آن لائن ویب سائٹس, ایپلیکیشنز ہیں, آیت اللہ عظمت سستانی کی, دوسرے مراجع کے. آپ یہ احکامات میں اب ہمیں وہ نہیں ہونا چاہیے سلو. جو چیزیں میری زندگی میں یوز کرتا ہوں, مجھے دیکھیں ابھی یہ نہیں بولیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا, میں عمل نہیں کر رہا تھا. نہیں, اب وہ زمانہ چلا گیا, ابھی سب پتہ ہے. ہمیں جو چیز نہیں پتہ ہم وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں. ابھی آپ بولیں فلانے ملک میں فلانی کھانے کی چیز ملتی ہے, 2 منٹ میں آپ گوگل کریں گے پہنچ جائیں گے, ریسٹورنٹ پہنچ جائیں گے وہیں پہ. لیکن جو ہے وہ احکام کون مولانا سیکھے, چلیں ٹھیک ہے, چلیں مولانا کی ڈیوٹی ہے بھائی, وہ آپ کو بتائے جو یہاں کے مولانا ہے. لیکن پوچھیں تو صحیح, اور شرم نہیں کریں. نہیں آتی ہے آپ, مثلا آپ وضو میں غلطی کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ, یا غسل میں غلطی کر رہے ہیں, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, اور آپ نے نہیں پوچھی تو آپ کی ساری عبادت جو ہے وہ ویسٹ ہو جائے گی. تو جہاں تھوڑا سا بھی کنفیوژن ہو, کوئی برا نہیں مانتا. آپ مجھ سے پوچھیں مجھے بہت کچھ نہیں آتا, اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے. میں آپ کو بولوں گا نہیں آتا, میں چیک کر کے کتاب سے دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا. ہم خود اپنے ٹیچروں سے کتنی چیزیں پوچھتے ہیں, یا بعض اوقات چیزیں ہمیں پڑھی بھی ہوتی ہیں تو انسان بھول جاتا ہے, ساری چیزیں انسان کو یاد نہیں, تو اس میں شرم کی بات نہیں ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ جو تم نہیں جانتے علماء سے پوچھو. اور آگے امام فرماتے ہیں کہ اس لیے مت پوچھنا کہ تم ان کا امتحان لو. یہ بھی ہے, بات سے لوگ مولانا کو چیک کرتے ہیں ان کو کتنا آتا ہے, تو یہ امام فرماتے ہیں اچھی بات نہیں ہے کہ تم ان کو کنفیوز کرنے کے لیے, ان کو کچھ کرنے کے لیے, ابھی تمہیں آپ کو پتہ ہے
تو نہیں پوچھو امام مولانا سے، نہیں مولانا کو بھی چیک کریں مولانا کو کیا آتا ہے، تو ہوتا ہے بعض اوقات، تو امام اس کو بالکل نفی کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں کریں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جو اگر انسان بعض اوقات دیکھیں میں نے پوچھ لیا، مجھے اب شوق ہے میں نے پوچھ لیا، نہیں میں بریکٹ میں بتا رہا ہوں، پوچھ لیا لیکن عمل نہیں کرنا، پوچھ تو لیا، تو امام جو آگے طرف کہتے ہیں کہ خود اپنی رائے پہ عمل مت کرو۔ اگر پتہ چل جاتا ہے انسان کو تو جو پتہ چل گیا اس پر عمل کرے، پھر یہ نہ ہو کہ پھر میں نہیں ہو تو پتہ تو چل گیا لیکن میرے طریقے میں تو مولانا ایسا ہونا چاہیے یا ایسا ہے، نہیں، پھر آپ نہیں کریں۔ تیسری اور آخری چیز جو ہے وہ، اور امام اس پہ بھی غور دے رہے ہیں کہ بہتر ہے انسان احتیاط پہ عمل کرے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں انسان کو کنفیوژن ہے تو بہتر ہے انسان احتیاط کرے، چیزوں کو طریقے سے عمل کرے۔ آخری چیز جو علم کے بارے میں امام فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فتویٰ دینے میں جلدی مت کرو، یعنی کسی چیز کے بارے میں فتویٰ، مثال کے طور پر انسان کو کوئی علم دینی بات ہو اور آپ کو صحیح طرح پتہ نہ ہو یا آپ کو ایگزیکٹ نہیں پتہ اور آپ کہہ دیں کہ یہ کر لو، تو یہ ہم نے کیا کیا، ہم نے خود فتویٰ دے دیا۔ فتویٰ دینے میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں فتویٰ دے رہا ہوں۔ بعض روایات میں ملتا ہے اہل بیت کی زندگی میں کہ ان کے گھر میں لوگوں نے سوال پوچھا، ان کی زوجہ نے بعض نے خود جواب دے دیے، جواب صحیح تھے لیکن خود دے دیے، امام سے پوچھا نہیں یا کچھ ایسا ہوا، تو کیا کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ اپنی گردن کو قیامت والے دن پل مت قرار دو کہ لوگ تمہاری گردنوں سے اتر کے جائیں۔ اگر میں کسی کو کوئی غلط بات گائیڈ کروں گا تو وہ کل کو غلط کرے گا، جب وہ غلط کرے گا تو قیامت میں اس غلطی کا حساب مجھے دینا ہے، لوگ میرے اوپر سے چڑھ جائیں گے، میں پھنس جاؤں گا، انہیں اس نے بتایا تھا، انہوں نے بتایا تھا۔ تو انسان ان باتوں میں پرہیز کرے، ذرا سے بھی شک ہو بولے بھائی ویب سائٹ ہے، یہ سائٹ ہے islamquiz.net ہے، ہر لینگویج کے اندر کوسچن آنسرز ہیں ہمارے، آسک شیخ ہے، بہت سارے علماء کی ہیں، sistani.org ہے، الاسلام.org ہے، بہت سائٹس ہیں ہمارے پاس۔ نہیں ہے فرینچ میں تو آپ محنت کریں، فرینچ میں بنائیں تاکہ نہ صرف آپ بلکہ اور لوگوں تک بھی جو ہے وہ یہ ہم علم پہنچا سکیں۔ تو عزیزان محترم، بہرحال ہماری میں پھر ایک دفعہ آپ سب کی خدمت میں کہ یہ جو سٹیپ ہم نے بتائے ہیں، 3 کا تعلق نفس کی پیوریفیکیشن سے، 3 پیشنس، اور 3 کا تعلق علم سے، ہم ان میں سے تھوڑا تھوڑا اپنی لائف میں ایکٹیویٹ کریں، یعنی آج کے بعد ہم وہ نہ ہوں جو ہم کل تھے، کوشش کریں چینج کریں، اور ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں، ایک دوسرے کو یاد دلائیں کہ دیکھو یہ بات تھی، اس پہ مجھے بھی عمل کرنا ہے، اس پہ آپ، اگر میں بھول رہا ہوں تو آپ مجھے یاد دلائیں۔ انسان کا اچھا دوست وہی ہے جسے دیکھ کر انسان کو خدا یاد آئے، وہ اچھا دوست ہے انسان کو، کہ انسان، اور دوست ایسے ہی بنانے چاہیے انسان کو، کمپنی اچھی ہونی چاہیے، آپ کے بچوں کے دوست اچھے ہونے چاہیے، یہ نہ ہو کہ آپ کے دوست بچوں کے کوئی اور ہو، یہ کہیں اور چلے جائیں۔ دیکھیں یہ مہینہ گزر جائے گا، زندگی بھی گزر جائے گی، ہر روز 86,000 یا 84,600 ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیلی سیکنڈز ہیں، 86,400 سیکنڈز ہیں ڈیلی آلموسٹ۔ ہم اگر کوئی ہمیں اتنے ڈالر دے ڈیلی، بولے اسپینڈ کرو، تو ہم کیا کریں گے؟ ان کو کتنا اسپینڈ کریں گے؟ یہ صحیح اسپینڈ کریں گے؟ ڈیلی پھر ختم ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ آ جاتے ہیں، تو ہم اپنے اس ٹائم کو کیسے اسپینڈ کر رہے ہیں؟ آخر میں امام اسے یہی کہتے ہیں، جو جملہ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا، امام اسے کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے بھی کہہ دیا، اب عبداللہ اب اس پہ جاؤ اور اس پہ عمل کرو، اور میرے پاس ٹائم جو ہے وہ میں نے ذکر کرنا ہے، نہ کہ میں اپنا وقت، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ میں اپنا وقت خامخواہ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ امام یہ کہہ رہے ہیں ایسے لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی زندگی کو کتنا ویسٹ کر رہے ہیں اور کتنا ہم اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ رمضان ہمیں اپورچونٹی دے رہا ہے کہ الحمدللہ آپ سب آئے،
اتنے دن تک آپ نے پوری کوشش کی. مجھے نہیں پتا میں نے کوئی اچھی باتیں کی یا نہیں کی، لیکن انشاءاللہ کوشش پوری کی. باقی خدا قبول کرنے والا ہے کہ کتنا ہمیں فائدہ ہوا. لیکن بہرحال آپ آئے، آپ کا آنا خود ایک اچھا سٹیپ ہے کہ آپ نے کوشش کی، اپنا آرام چھوڑا، اپنی نیند چھوڑی، اپنا ریسٹ چھوڑا، اپنے کاموں کو جو ہے وہ آپ نے ایڈجسٹ کیا ماہ رمضان میں کہ ہم شام کو لیکچر پہ پہنچ سکیں. کچھ لوگ دوسرے شہروں سے آتے رہے، ڈیلی آتے رہے. واقعاً خدا اجر دے گا ان ساری چیزوں کا ان سب کو. بہرحال جس نے بھی اپنا کردار ادا کیا، دے پٹ ون اسٹیپ اہیڈ، ایک قدم آگے بڑھایا ہے. تو ہم باقی خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارے باقی قدموں کو بھی اپنی طرف بڑھا دے. اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اور پروردگار جس نے بھی بہرحال درس میں جو شرکت کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، ان کی ساری شرعی حاجات کو جلد سے جلد قبول فرما. اور جس نے بھی اپنی طرف سے اپنی ڈیوٹی دی ہے، کوئی بھی اس کام کے لیے وسیلہ بنا ہے، بہرحال انتظامیہ، مینجمنٹ، جتنے بھی لوگ ہیں تبلیغ ڈپارٹمنٹ میں، ہر آدمی نے جس نے بھی جو بھی اپنی ڈیوٹی دی ہے، یہاں پہ آ کر جو مسجد کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، مسجد اوپن کرنا، ویڈیو بنانا، ساؤنڈ سسٹم کو چلانا، یہ سب ایک ڈیوٹی ہے. اور جب سب مل کے کرتے ہیں تو کوئی پروڈکٹ باہر نکلتی ہے. تو پروردگار ان سب کو اپنی بارگاہ میں اجر کثیر عطا فرما. اور اگر دانستہ غیر دانستہ مجھ سے بھی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی ایسی بات میں نے کہی ہو جس سے کسی کو ہرٹ ہوا ہو، تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ قصد میرا یقیناً کسی کو تکلیف دینا نہیں تھا. لیکن پھر بھی بہرحال ہو سکتا ہے بعض اوقات انسان کو لگے کہ مولانا مجھے کہہ رہے ہیں یا ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم تو ایسے نہیں ہیں. تو میرا قطعاً مقصد آپ کو کچھ کہنا نہیں تھا، میرا مقصد اس بات یا مفہوم کو آپ کی خدمت میں پہنچانا تھا. انشاءاللہ آپ سب سے پہلے حلم اور بردباری اور پیشنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے معاف کریں گے اور خدا کی بارگاہ میں میری مغفرت کی دعا کریں گے. میں آپ سب کے لیے دعا گوں گا، اور انشاءاللہ جہاں بھی جاؤں گا آپ سب کی طرف سے نائب زیارہ بھی ہوں گا، زیارت بھی کروں گا. اور اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما. ہماری ماؤں بہنوں کو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے درمیان میں جو جوان لڑکے لڑکیاں موجود ہیں ان کے لیے بہترین رشتہ، بہترین جو ہے وہ کپل کو پروردگار اپنی بارگاہ سے مہیا فرما. ہمارے آنے والی نسل کو اسلام کے قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر برائی کو ہماری کمیونٹی سے، ہمارے جوانوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرما. پروردگار ماہ رمضان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما. ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما. شب قدر کی راتیں آنے والی ہیں، پروردگار ہمیں شب قدر کی راتوں کو درک کرنے کی اور اس میں عبادت کی توفیق عطا فرما. پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے. ہماری خطائیں کم اور تیرا کرم بہت زیادہ ہے، تو اپنے کرم اور فضل کو دیکھ، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ. پروردگار اس مہینے کو ہماری تمام گناہوں کی بخشش فرما. پروردگار ہمارے درمیان میں جو بزرگ ہیں ان کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما. جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہمارے گھروں میں خاص طور پر اسلامی قوانین کی حکومت کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم امام زمانہ کے لیے تیار ہو سکیں. پروردگار ہمارے ہر کام کو، ہمارے ہر ہدف کو ہمارے وقت کے امام کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بر محمد و آل محمد. أشهد أن